आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, महंगाई पूरे मुल्क का मसला है। सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान। और महंगाई आदाद व शुमार के मुताबिक हुकूमत तो ज़ाहिर करती है कि कमी की तरफ जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिवाय आटे की कीमत के कोई चीज़ कम नहीं हुई। और महंगाई सबसे ज़्यादा महसूस करती हैं ख़वातीन, क्योंकि किचन उन्होंने चलाना होता है, घर उन्होंने चलाना होता है। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है। सोशल एक्टिविस्ट हैं, नसर निगार हैं, अलीज़ मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, तज्ज़ियाकार दुर्दाना शहाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुर्दाना साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा कि जो महंगाई की सूरत हाल है, जो ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद इन सब पे कंट्रोल और इन सब के मामला जो हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास हैं। तो महंगाई के कंट्रोल में हमारी हुकूमत, हमारी सूबाई हुकूमत का क्या किरदार है और किस कदर बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद आप रखती हैं? अच्छा मंसूर, महंगाई की सूरत हाल तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ही है। ये इसलिए हमें महसूस इसलिए ज्यादा होता है कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारी नहीं बढ़ती, महंगाई बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में ज्यादा इस चीज को महसूस किया जाता है कि महंगाई हो रही है। अभी सूरत हाल ये है कि सिंध हुकूमत की अगर आप बात करते हैं तो सिंध हुकूमत मेरे ख्याल में उसके और दीगर चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कि वो महंगाई की तरफ उनकी तवज्जो इतनी जाती नहीं है। और इसलिए वो उन चैलेंजेस में को देखने में, क्योंकि कंपटीशन उनके साथ इस वक्त पंजाब के गवर्नमेंट का चल रहा है। पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त बहुत अच्छा जिसे कहते हैं कि इनिशिएटिव्स ले रही है। तो सिंध हुकूमत बहुत से ऐसे मसाइल में उलझी भी है कि जिसकी वजह से महंगाई उसको एक सानवी सी नजर आती है। महंगाई मतलब जो आपका जुमला है, आप ये कह रही हैं कि जो सिंध हुकूमत है वो अपने कुछ इंटरनल मामलात में भी फंसी हुई है। इंटरनल मामला तो नहीं, लेकिन उनको जो देखिए अभी जो सूरत हाल है ना, अब अगर आप विफाक से लेकर देखें तो आप देखिए कि एक इदारा बनाया गया है SIFC। ठीक है, एक SIFC जो इदारा है वो फौज और सिविलियन के मिलकर जो है वो इदारा बनाया गया है, जिसके तहत 5 से 6 वो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे इस मुल्क में जो है वो तरक्की और इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो। इसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ये हम देखते आ रहे थे गुज़िश्ता 70-75 साल से कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी आप कोई महीना 2 महीने से देख रहे होंगे कि सऊदी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट आ रही है और ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी आप सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को मैं समझती हूँ कि इसमें हम नहीं कह सकते खाली कि वो इस पर काम नहीं कर पा रही, लेकिन अब जिस ट्रैक पे जिस तरह से जा रहा है मुल्क, उसमें हमें उम्मीद है। और जो ये इदारा बना है SIFC, जिस तरह से वो इन्वेस्टमेंट को और चीजों को लेकर आ रहा है पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो या विफाकी गवर्नमेंट हो, जो सब लोग जो है अब वो चीजों पे बतदरीज कमी आनी शुरू हो जाएगी। आप ये देखिए कि आपके ज़राअत के शोबे में गुज़िश्ता कई सालों से हम सुनते आए थे कि हम ज़राई मुल्क है, लेकिन हम दूसरे ममालिक से चीजें दरामद करते थे। अब सूरत हाल ये होती जा रही है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत में खुद कफील होते जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा सब्र और इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिनों के लिए। और हम किसी भी हुकूमत को इसको इसलिए कसूरवार नहीं ठहरा सकते कि जो बुराई है ना वो बहुत ज्यादा जड़ पकड़ चुकी है। तो उसमें कोई मतलब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक हुकूमत उसको खत्म नहीं कर सकती जब तक उसको सब मिलकर ना करें। तो अब कोशिश ये हो रही है कि मिलकर इसको खत्म किया जाए। तो हम समझते हैं कि बेहतरी आएगी, जब पूरे मुल्क में आएगी तो सिंध में भी नेचुरली बेहतरी आएगी। आपने जो कहा इंटरनल मसाइल के हवाले से, तो इंटरनल तो देखो हर पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं, डेफिनेटली अभी भी है। बहुत से लोग जो है नहीं पसंद कर रहे कि है ना ये दोबारा तीसरी बार CM बन गए, और बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं। तो उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, इंटरनली भी सामना है और वैसे भी एक्सटर्नली भी सामना है अपने चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए। अच्छा, एक सवाल मेरे पास ज़िम्नी आ गया इस आपकी गुफ्तगू से कि मैंने महसूस किया है कि जो हम दूसरे टॉक शोज़ देख रहे होते हैं दूसरे चैनल्स के, ख़ास तौर पे दूसरे सूबों में बैठे हुए जो तज्ज़ियाकार हैं, वो उमूमन क्रिटिसाइज़ करते हैं सिंध हुकूमत को और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को और यहाँ के मामलात को। आपने कराची से कश्मीर तक बहुत विज़िट किए हैं और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को बहुत करीब से देखा है।
پورے پاکستان سے لوگ سندھ میں روزگار کی تلاش میں آتے ہیں, علاج کے لیے آتے ہیں, اس کے باوجود تنقید کا نشانہ سندھ حکومت کو بنایا جاتا ہے, وجہ کیا ہے؟ دیکھو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو میں بھی بارہا اس بات کا ذکر کر چکی ہوں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ 15 سال کسی ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت رہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے صوبے کو, اپنے شہر کو اچھا نہ کر سکے تو پھر آپ کی ایسی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انڈرسٹینڈ جی. تو یہ بات تو درست ہے کہ جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو یا کرنا چاہیے وہ گزشتہ 2 ادوار میں تو نہیں کر سکی, اور اسی وجہ سے یہ الیکشن جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے آسان الیکشن نہیں تھا, جبکہ پیپلز پارٹی نے سندھ کے جتنے بھی بڑے سردار اور وڈیرے اور جتنے بھی بڑے لوگ تھے جو ان کے مخالفین بھی رہے تھے ان سب کو پیپلز پارٹی میں شامل کر لیا تھا, لیکن اس کے باوجود ایک ٹف کمپٹیشن تھا پیپلز پارٹی کے لیے. وہ اس کی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جہاں جہاں سے اپنے حلقوں سے منتخب ہوتے ہیں اپنے حلقوں تک میں کام نہیں کیا تھا. لیکن اس دور میں یہ دیکھ رہی ہوں جس ریپڈلی جس تیزی سے سندھ گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے اور کام کر رہی ہے, تو اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید سندھ گورنمنٹ ان تمام تنقیدوں کا جواب دینے کے قابل ہو جائے گی جو اس پر اب تک ہوتی رہی ہیں. سب سے بڑی وجہ سندھ گورنمنٹ پہ تنقید کی یہ رہی ہے ہمیشہ سے, اور جو آج بھی موجود ہے, اس میں کرپشن. اور اس میں کوئی بھی منسٹر یا کوئی بھی سیکرٹری ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ دن کیا وہ فائل پہ کتنے ارن کر کے جا رہا ہے. اچھا, کیا یہ مسئلہ صرف سندھ حکومت کا ہے؟ باقی تمام جو صوبائی حکومتیں سب دودھ کی دھلی ہوئی ہیں؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بلوچستان والے اسکینڈلز اگر نکالیں تو وہ اربوں خربوں روپے تو گھروں سے برآمد ہوئے ہیں. منصور, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے سندھ حکومت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر 100 روپے کا پروجیکٹ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ 80 روپے ان کو مل جائے اور 20 روپے لگے. دیگر لوگ کما رہے ہیں لیکن وہ یہ اس طرح سے کماتے ہیں کہ 100 روپے کا اگر پروجیکٹ ہے تو وہ اس کی فیزیبلٹی 150 روپے کی لگاتے ہیں کہ 100 روپے وہ لگا دیں جو پروجیکٹ ہے اور 50 روپے وہ کما لیں. تو یہ فرق ہے دونوں لوگوں کے درمیان کہ آپ کا جو پیسہ لگانے کا ہے پروجیکٹ کی جو فیزیبلٹی ہے اس فیزیبلٹی کو 80% تو آپ کھا جاتے ہو, 20% آپ اس کو لگاتے ہو, جبکہ دوسرے لوگ جو ہے اس کی پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کو اتنا ہی لگاتے ہیں لیکن وہ اس کا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا کر لگاتے ہیں اور وہ ان کا پروفٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح, مطلب سمجھ لیں کہ شیئر ہوتا ہے. بالکل تو صحیح, یہ فرق ہے سندھ گورنمنٹ اور دوسرے لوگوں. بالکل صحیح. علیزہ مصطفیٰ, آپ ایک نثر نگار ہیں, قلم کار حساس ہوتا ہے. آپ یہ جو اس وقت کی صورتحال دیکھ رہی ہیں, خاص طور پہ مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, اس کا اثر نوجوانوں پہ کیا پڑ رہا ہے؟ السلام علیکم, بہت شکریہ منصور صاحب, آپ نے مجھے مدعو کیا. اس کا نوجوانوں پہ اثر جو ہے وہ ذہنی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہر نوجوان معاشی طور پہ اپنی فیملی کی طرف سے بھی دباؤ میں اور اپنے معاشرے کی طرف سے بھی دباؤ میں. کل ہی میرا کلاس میٹ تھا, اس کا میسج آیا کہ علی سے اگر تمہارے پاس کوئی جاب ہو تو مجھے لازمی بتانا. تو میں نے اس سے وجوہات پوچھی تو اس نے کہا کہ میری فیملی کی طرف سے پریشر ہے, جبکہ وہ ایک بہت اچھا ویب ڈیزائنر بھی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ تم اپنا کام کیوں نہیں شروع کرتے؟ تو اس نے کہا کہ جب اپنا کام شروع کریں تو ہماری مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے اور خریدار کم ہے اور بیچنے والے لوگ زیادہ ہیں. یعنی ابھی معاشی سرگرمیاں تیز نہیں ہیں, معاشی سرگرمیاں دبی ہوئی ہیں, کاروبار ٹھنڈے ہیں, لوگوں کے کاروبار ایک طریقے سے ٹھنڈے بھی ہیں اور جن کا چل رہا ہے ان کا چل رہا ہے. لوگ پیسے سے پیسہ کما رہے ہیں, لیکن جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, جو بالکل زیرو سے کام اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے جاب کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں, کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. سب سے زیادہ جو ہمیں پریشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹریولنگ کے اوپر. ٹریولنگ کا جو ہمارا خرچہ ہے, رکشے والے ہیں, ہم باہر نکلتے ہیں. میں خود بھی اس وجہ سے جاب نہیں کر پاتی کیونکہ آدھے سے زیادہ جو ہماری انکم ہوتی ہے, خاص طور پہ لیڈیز کے لیے یہ بہت پریشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ نہ وہ گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہیں نہ وہ بائک ڈرائیو کر سکتی ہیں. سب سے زیادہ ان کے لیے پریشانی یہی ہے کہ ہمارے لیے یہاں پر کنوینس کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. جو ہماری آدھی سیلری کا حصہ ہوتا ہے, بلکہ ہمارا 60% جو سیلری کا حصہ ہے وہ ہمارا کنوینس میں چلا جاتا ہے. تو ہمیں بچے گا کیا؟ 40% بچتا ہے, اس میں سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم گھر میں کھائیں, پکائیں, کہیں گھومنے جائیں, کیا کریں, کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات. اس کے علاوہ جو ہمارے اخراجات ہیں, اب ظاہر سی بات ہے انسان کی ضروریات ہیں, خواہشات بھی ہیں. اس دور میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا تو آسان کام نہیں ہے, اپنی ضرورت ہی بہت مشکل سے پوری ہو رہی ہے. بالکل صحیح. ہمارے درمیان ہمیں جوائن کیا ہے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, مہناز اختر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات جو علیزے نے کی, ٹرانسپورٹ کے مسائل خواتین کے لیے تو بہت زیادہ ہیں. اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ لائن ڈرا کی ہے, گرین بس, یلو بس, پنک بس. تو
تو یہ کچھ بہتری تو کی طرف تو جا رہے ہیں, باقی معاملات کی طرف بہتری کے لیے کیسے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا, اور علیزہ نے جو بات کی ہے یہ بات ٹھیک ہے, خواتین کے لیے مسئلے ہیں ڈرائیونگ کے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ماشاءاللہ سندھ میں تو کافی حد تک تقریباً خواتین کو پنک بس سروس کا اور ریڈ بس سروس کا, ان بسوں کے جو اس وقت آنا جانا عورتوں کے لیے کافی حد تک یہ مسائل کا حل ہو گیا ہوا ہے. تقریباً جاب کرنے والی خواتین جو پورا ٹائم 2 گھنٹے ان کو اسٹاپ پہ جگہ جگہ کھڑا رہنا پڑتا تھا, اب ایسا نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. خاص طور پہ اب زیادہ تر تو میرے خیال میں لڑکیاں خود اپنی بائکس کا بھی کرنے لگی ہیں, بائک ڈرائیو کرتی ہیں لڑکیاں. ہم نے خود دیکھی بہت ساری لڑکیاں آنا جانا یونیورسٹیوں میں, اور اس کے بعد جو ہے بسوں کا جو پہلے والا جو مسئلہ تھا, پریشانی تھی, وہ اب نہیں ہے. مجھے تو خیر کافی حد تک یہ مسئلہ کا حل نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ جو خواتین کے لیے یہ اقدام کیا گیا, اور اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں خواتین کے لیے ڈرائیور بھی جو ہیں وہ خواتین کو رکھا گیا, اور کنڈکٹر بھی خواتین ہیں. اس میں یہ ہوتا تھا پہلے مسئلے مسائل ہوتے تھے جب خواتین لڑکیاں جاب کے لیے نکلتی تھی تو وہ بسوں میں آنا جانا ان کے لیے مسئلہ ہوتا تھا کہ کسی ڈرائیور کے لیے کیا کسی کی سوچ ہوتی تھی. اب اتنی بڑی سوچ میں کہتی ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی ہے جو اپنی عوام کے لیے کر رہی ہے, یہ عوامی پارٹی ہے اور اپنی عوام کے لیے سوچ رہی ہے, اور بہت حد تک تقریباً یہ معاملے کا حل ہو چکا ہے. انشاءاللہ آگے بھی نیکسٹ ٹائم جو بھی ہوگا اچھا ہوگا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. دردانہ آپ سے جاننا چاہوں گا, میں نے کچھ پچھلے پروگراموں میں بھی اس بات پہ تھوڑی سی بحث کی تھی کچھ سیاسی تجزیہ کاروں سے, کہ اگر ہم کارکردگی کے اعتبار سے بات کریں کہ صوبائی حکومتوں میں نمبر 1 پہ کون ہے, نمبر 2 پہ کون ہے, نمبر 3 پہ کون ہے, نمبر 4 پہ کون ہے, تو آپ کس طرح ریٹ کرتی ہیں؟ دردانہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی منصور آ رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کس طرح ریٹ کریں گی؟ دیکھیے نمبر 1 پہ تو میں ہمیشہ سے پنجاب گورنمنٹ کو کہتی رہی ہوں. ہاں, لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ چوتھے گیئر سے میڈم نے گاڑی سٹارٹ کی اپنی کارکردگی کی. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس کا ریزن کہ پنجاب گورنمنٹ کے پنجاب گورنمنٹ کو میں اس لیے نمبر 1 کہتی ہوں کہ اس میں کسی بھی پارٹی کا سی ایم آ جائے, لیکن جو پنجاب کی ترقیاتی کام ہوتے ہیں, جو پنجاب کی بیٹرمنٹ کے لیے کام ہوتے ہیں, وہ کنٹینیوس رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بالکل اس طرح سے جیسے امریکہ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا صدر آ جائے, لیکن امریکہ کی یہ جو پالیسی ہوتی ہے وہ سیم رہتی ہے. بالکل اسی طرح برطانیہ میں بھی مطلب کارکردگی کا ووٹ ملتا, ورنہ صادق خان تیسری مرتبہ میئر لندن منتخب نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. اچھا, سندھ میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ کہ یہ کاسموپولیٹن سٹی کراچی ہے سندھ کے اندر. اس میں تمام پورے ملک سے لوگ آتے ہیں, کھاتے ہیں, کماتے ہیں, لیکن گھر اپنے گاؤں میں بناتے ہیں, پیسہ اپنے گاؤں میں لگاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہاں پر عارضی طور پر رہنا ہے, تو وہ کراچی سے وہ محبت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اس میں کراچی کو اون نہیں کرتے, جس کی وجہ سے کراچی دن بدن بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ کا بہت بڑا فیلئر یہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے, لیکن جب کراچی کے حقوق اور کراچی کے ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو اس وقت کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہوتا. تو لیکن اس میں اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب سندھ گورنمنٹ کو یہ شعور آ چکا ہے. میں یہی کہنے والا تھا کہ اب آپ محسوس کرتی ہیں کہ حالیہ کچھ برسوں سے سندھ حکومت نے اون کرنا شروع کیا ہے کراچی کو, اور کراچی کے اندر کچھ ایگزیکٹلی وہ میں آپ کو اس کی ریزن بتا دیتی ہوں کہ اس کا ریزن کیا ہے کہ انہوں نے اون کرنا شروع کیا ہے کراچی کو. کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ یہ بڑی کنٹروورشل سی بات ہو جائے گی, لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے یہ کہ اب سندھ کے سمجھ لیں کہ 40% لوگ جو سندھ کے تھے ان کا ڈومیسائل یہاں بن گیا ہے. یہاں پر اب پاپولیشن سندھ کے لوگوں کی کراچی میں بہت بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پراپرٹیز ان کی بڑھ چکی ہیں, ان کا اسٹیک یہاں پہ لگ چکا ہے, تو اب انہوں نے کراچی کو اون کرنا شروع کیا ہے. چلیں یہ پازیٹیو, آپ اس کو پازیٹیولی لینا, یہ پازیٹیو تھنگ ہے. نہیں, میں پازیٹیو ڈیفینیٹلی اس کو لے رہی ہوں, لیکن آپ اس کا نیگیٹو پہلو بھی دیکھیں کہ جو بیسکلی کراچی آئے ہیں ان کا استحصال ہو رہا ہے نوکری کے معاملے میں ڈومیسائل بننے کے بعد. ٹھیک ہے, جو کراچی کے تھے, جو کوٹا سسٹم کو تو خیر اس کی تو باتیں آپ نہ کریں, لیکن جو کراچی کے تھے اب وہ کراچی کے نوجوان کو روزگار نہیں مل رہا. قطع نظر اس کے ہم ابھی صرف مہنگائی اور پروگریس کی بات کر رہے ہیں,
لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو اب یہ شعور آ گیا ہے، اور اب سندھ گورنمنٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس 5 سالوں میں سندھ گورنمنٹ واقعتاً کوئی ایسا کام کر جائے گی، کیونکہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی بھی مثال اسی طرح سے دے سکیں گے جیسے ہم دوسروں کی اچھے کاموں کی مثال دے رہے ہیں، اور جس کے لیے اس میں 2-3 منسٹر جو ہیں بہت، میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ویلاگ بھی کیا تھا، اس پر بڑا ایکٹیولی اس پر کام کر رہے ہیں. شرجیل انعام میمن ہے اس میں، سعید غنی لے لیں آپ، ناصر شاہ صاحب کو لے لیں، اور سب سے بڑی بات اس دفعہ پیپلز پارٹی کی یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر نوجوان وزراء کو لیا ہے، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ نوجوان وزراء اپنی سوچ اور ویژن، ان کا سینئر سیاستدانوں سے تجربہ تو کم ہوگا لیکن ان کا وے آف ورک جو ہے وہ سینئر سیاستدانوں سے ڈفرینٹ ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلاول صاحب کو بھی اس بات کا احساس تھا، اسی وجہ سے انہوں نے کیبنٹ میں جو بڑے بڑے سینئر سیاستدانوں کو مایوسی ہوئی ہے، جن کو وزارت نہیں ملی ہے، نوجوانوں کو اس وقت نمائندگی دی گئی ہے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ نوجوان وزراء جو ہیں وہ ایک سندھ گورنمنٹ کے اس 5 سال کے عرصے کو ایک آئیڈیل گورنمنٹ کا عرصہ بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ ٹپیکل سیاستدان تو نہیں ہے. ٹپیکل سیاستدان خاندانوں سے تعلق ضرور ہے ان کا، لیکن وہ ٹپیکل سیاستدان نہیں ہے، وہ ایجوکیٹڈ نوجوان ہے، یوتھ ہے لوگ، تو وہ ان کا ویژن ڈفرینٹ ہوگا کام کرنے کے حوالے سے. مینا صاحبہ جو بات کر رہی ہیں دردانہ، ایک نئے ویژن کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کام کے لیے اتری ہے. خود بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے کہ یوتھ کو اور نئے لوگوں کو کچھ نیا کر کے دکھانا ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو نئے وزراء آئے ہیں اور خاص طور پہ نوجوان وزراء آئے ہیں، ان سے کیا امیدیں ہیں آپ پیپلز پارٹی کو اور عوام کو؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہر پارٹی والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن میرے خیال میں ایک پیپلز پارٹی سے ہٹ کے ایک سوچ اگر رکھی جائے، ایک عوامی ایک سوچ اگر ہے تو وہ اس چیز کی میں تائید کرتی ہوں، اور اس چیز کے میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو کی جو سوچ ہے ابھی کی، جو آج کے نوجوان کے حساب سے جو لوگوں کے کام ہیں، مسائل ہیں، جو ہمارے پیپلز پارٹی میں جو ہمارے اپنے سندھ کے لوگوں کو ابھی جو پارٹی میں جو لوگوں کو دیے گئے ہیں، عہدے دیے گئے، وزارتیں دی گئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ کافی حد تک عوام کے لیے کام کیا جائے گا، اور خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے جو پڑھے لکھے لڑکے اس وقت بے روزگار ہیں اور ان کو آئی ٹی کورس کروائے جا رہے ہیں، ان کے لیے بہت سارے ایسے مواقع روزگار کے فراہم کی جا رہے ہیں کہ جس میں جو لڑکے پڑھے لکھے لڑکے جو ابھی کئی لڑکے جو ہوتے ہیں خودکشی پہ ہوتے ہیں، وہ گھروں کے مسائل ہوتے ہیں باہر کے جو ان کے نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے لیے اچھے موقع فراہم کی جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امید تو اچھی ہے، اچھا ہوگا انشاءاللہ. علیزہ، بریک پہ جانے سے پہلے بس 1 منٹ میں ذرا اس بات کو تھوڑا سا کریں گے کہ نوجوان وزراء کے آنے سے کچھ امید ہے آپ کو کہ سندھ میں بہتری آئے گی؟ میں ایک پہلی بات تو یہ دردانہ صاحب کی صاحبہ کی ایک بات سے اختلاف کروں گی کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے 2 سالوں میں نے خود اس بات کو دیکھا ہے، بہت سارے نوجوان ٹیچرز کو IBA کے ٹیسٹ کے ذریعے جابز دی گئی ہیں گورنمنٹ میں، اور اب کوٹا سسٹم جو ہے وہ میں 60% بھی نہیں 90% تک اس بات کو بالکل کہہ سکتی ہوں کہ ختم ہو چکا ہے. باقی صوبوں کا تو مجھے نہیں پتہ. اور دوسری بات یہ کہ میں نے خود پورے پاکستان کا سروے کیا ہے، کشمیر گئی ہوں، پنجاب گئی ہوں، تقریباً سارے صوبوں میں جا کر دیکھا ہے، لیکن جو ہیلتھ کی یہاں پر سہولیات ہیلتھ کی سندھ کے اندر خاص طور پہ کراچی میں ہے، جو مشینری یہاں پر ہے، جو ڈائلیسس کی مشین ہے، جو کینسر کی مشین ہے، خاص طور پہ ابھی بلاول صاحب نے جو اس کا افتتاح کیا تھا پچھلے سال ٹراما سینٹر کا، وہاں پر جو سہولیات اور لاکھوں روپے کے علاج مفت میں میسر ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی نے کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ابھی یہ لیڈیز کے لیے بس سروس چلائی ہے، یہ بھی پوری دنیا میں یہ بھی اعزاز پیپلز پارٹی کو اور سندھ کو جاتا ہے، سندھ حکومت کو جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا نظام کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ لیڈیز کے لیے بسوں کا الگ سے انتظام کیا گیا ہو. تو میں اس بات پر میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی، لیکن جو چیز ہماری عوام کی ایک برائی ہے کہ اگر کوئی حکومت اچھا کام کر رہی ہوتی ہے یا کوئی اچھا اقدام اٹھا رہی ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ اس کی جو 20% نیگیٹو سائڈ ہوتا ہے ہم اس کو ہمیشہ ہائیڈ لائٹ کرتے ہیں، لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں ہم کبھی بھی ان کو نہ سراہتے ہیں، نہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور نہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر ہم ایسا کریں تو شاید وہ اس بات سے خوش ہو گئے کہ عوام ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے، وہ شاید ہمارے لیے اس سے زیادہ کرے. ایک مزاج بن گیا ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا.
ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहीं से गुफ्तगू को आगाज़ करेंगे। साथ रहिए, हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है यूट्यूबर हैं और बाइक राइडर हैं मदीहा मसूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदीहा मसूद साहिबा, अभी कुछ देर पहले यहाँ गुफ्तगू हो रही थी और हमारी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं दुर्दाना शहाब, उन्होंने वाज़ेह किया कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बतदरीज बेहतर हो रही है। यहाँ हमारे साथ एक नस्र निगार और सोशल एक्टिविस्ट हैं अलीज़े मुस्तफ़ा, तो उनका ये कहना था कि जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैठी हुई हैं महनाज अख्तर, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और उनका कहना ये है कि पिंक बस सर्विस, ग्रीन बस सर्विस और रेड बस सर्विस के बाद काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन वही वाली बात कि अब ख़वातीन जो है वो बाइक चलाना सीखें। क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैं इनकरेज करूंगी कि ख़वातीन को बाइक चलाना सीखनी चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए, एम्पावर्ड होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो उनमें कमी आ सकती है। जब ख़वातीन खुद मुख्तार होंगी अपने मामलात और अपने काम में खुद से सारे मामलात को देखेंगी, तो उससे कहीं ना कहीं मर्द हज़रात का भी आप कहेंगे उनका बोझ, उनका वजन कम होगा। ख़वातीन को इस चीज़ की तरफ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं इस चीज़ की भी निशानदेही करूँगी कि जब ख़वातीन, जाहिर है बीइंग अ राइडर, बाइकर, मैं जब रोडों पे होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बाइकर ख़वातीन को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग तो ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको देख के लाहौल या अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ रहे होंगे, और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो आपको बहुत इंकरेज कर रहे होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, थम्स अप करेंगे। तो इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ख़वातीन आगे अपने आप को, यानी कहेंगे हम मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार, अपना कंट्रीब्यूशन दें, ये बहुत ज़रूरी है। महनाज साहिबा, चूँकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो ऐसी लड़कियां, ऐसी ख़वातीन जो बाइक चला रही हैं, चलाना सीख रही हैं, तो जो हमारी सोसाइटी है इसका ये अलमिया भी रहा है कि हम ख़वातीन को वो इज़्ज़त नहीं दे पाए ताहाल जो उनका हक़ है। कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये चीज़ जैसे अभी कहे जा रहे हैं कि ख़वातीन को वो इज़्ज़त नहीं दी जा रही, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, ख़वातीन हमारी बहुत सारी, हम पार्टी के हवाले से भी हमारी बहुत सारी मीटिंग होती हैं, बहुत सारे जेंट्स में हम लोगों को जाना होता है। सोशल एक्टिविस्ट के बाद साहब से भी हमारा ये है कि बहुत सारी NGO से भी तल्लुक़, हमारे प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग के जैसे कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट बना होता है कि नहीं औरतें बाहर निकलेंगी तो औरतों को वो तरजीह नहीं दी जाती या वो मुकाम नहीं दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे जेंट्स की तरफ से, हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, लेकिन इज़्ज़त दी जाती है, औरतों को इज़्ज़त दी जाती है, ऐसी नहीं है। ख़ास तौर पे बाइक चलाने वाली हैं और लड़कियां या औरतें कोई भी हैं जो काम करने वाली, जो अपने घर को सपोर्ट करने वाली निकली हैं, तो वो कुछ मसाइल होते हैं, किसी किसी जगह पे मसाइल होते हैं, ज़ाहिर बता हर बंदा हर जगह पे कोई फरिश्ते नहीं बैठे होते, लेकिन यह है कि मसले मसाइल तो होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में औरतों को सपोर्ट की जाती है, इज़्ज़त दी जाती है, ऐसी बात नहीं है। कई जगह से मैं खुद भी ड्राइव करती हूँ, मैं अपनी गाड़ी से हम लोग जाते हैं, कई जगह से हम खुद रॉन्ग भी हो जाते हैं, लेकिन जेंट्स रोक के वो पूरा रास्ता गाइड करेंगे, दिखाएँगे, बताएँगे। बाइक वाली लड़कियाँ कई जगह पे मैंने देखी कि बाइक चला रही होती हैं, किसी जगह से रॉन्ग चली जाएंगी, वो रुक के अपनी बाइक से उतर के वो उनको रास्ता गाइड करेंगे, दिखाएंगे। तो ये कि मेरे ख्याल में इज़्ज़त दी जाती है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरी आई है। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले जाहिलियत या पहले के दौरों में ये होता था कि औरतें बाहर निकली तो क्या पता जेंट्स क्या मसले मसाइल हो जाएंगे, ऐसा अब नहीं है। अलीज़े, आप समझती हैं, आपने अपनी तहरीरों में, या आप चूँकि अफसाने भी लिखती हैं, आपने कहीं इस तरह की ख़वातीन को, इस तरह की लड़कियों को प्रमोट किया आपने किसी तहरीर में, ख़ास तौर पे जो बाहर निकल रही हैं, जो जॉब कर रही हैं, जो अपना घर चला रही हैं, वालिदैन की खिदमत कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं? जी, आज से 2 साल पहले हमने कराची की जो ख़वातीन बाइकर्स हैं उनकी एक पूरी टीम बनी हुई राउडी राइडर्स के नाम से। तो हमने बाकायदा ख़वातीन की हौसला अफजाई करने के लिए तमाम बाइक राइडर्स को जमा किया था। उसमें हर एज की ख़वातीन थी, यानी ये नहीं है कि सिर्फ यंग
بائک رائڈرز ہوں، اس میں اولڈ بھی تھیں، ادھیڑ عمر بھی تھیں، ہر طرح کی تھیں، اور ہم لوگوں نے باقاعدہ ایک شاہ فیصل کالونی میں ایک ریلی نکال کے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اور اگر ہم کراچی کی خواتین کو دیکھیں تو ان کے اندر ایک ویسے تو پورے پاکستان میں خواتین بہت کانفیڈنٹ ہیں، لیکن کراچی کی خواتین تھوڑا سا ایسا تھا کہ یہاں کا ماحول ایسا ہے، کیونکہ کراچی ایک ایسا صوبہ ہے جیسے دنیا کے لیے دبئی ہے، ویسا کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. یہاں پر ہر زبان بولنے والا بندہ آپ کو ملے گا، اسی لیے تھوڑا سا جھجک محسوس تھی. لیکن اس ریلی کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ بات ثابت کر دی کہ خواتین کسی سے کم نہیں ہیں، ان کا کانفیڈنس کسی سے کم نہیں ہے. اس ریلی کے درمیان بھی بہت سارے ہم لوگوں کو طنزیہ جملے ملے اور ایک دفعہ ہم حادثے سے بھی بچے، لیکن ہماری خواتین کا حوصلہ جو ہے وہ کم نہیں ہوا. یہ بات بہت حوصلہ افزائی کرنے والی تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ ہماری خواتین، اب میں دیکھتی ہوں روڈوں کے اوپر تقریباً بہت زیادہ نہیں تو 30% خواتین جو ہیں وہ خود ڈرائیو کر رہی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی ایک پازیٹیوٹی ہے ہمارے لیے. اور اگر پیٹرول سستا ہو جائے، تھوڑی سی سندھ حکومت سے میری گزارش یہی ہے. یہ تو فیڈرل منسٹری کا کام ہے، اگر صوبے کے ہاتھ میں ہوتا تو ضرور. سندھ میں تو سستا ہوتا. اگر تھوڑا سا پیٹرول سستا ہو اور گاڑیاں تھوڑی سی سستی ہو جائیں تو ہمارے لیے اور آسانی کی بات ہو جائے گی کہ ہم دھکے کھانے سے بچ جائیں گے. بالکل صحیح ہے. مدیہ صاحبہ، جیسے کہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے تو اب آپ نے اپنے اطراف میں کوئی اس طرح کے کام کیے ہیں، چونکہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کہ جو آپ دوسری لڑکیوں کو، دوسری خواتین کو، خاص طور پہ ان خواتین کو جو جاب کرتی ہیں، انہیں موٹیویشن دینے کے لیے کچھ کام آپ نے کیا کہ آپ آئیے بائک چلائیے تاکہ کچھ آسانی ہو آپ کے معاملات میں؟ جی بالکل. میں نے جو خواتین یا جو آپ سمجھ لیں اسٹوڈینٹس ہیں، یونیورسٹی گوئنگ لڑکیاں ہیں، اور وہ چنچی اور بسوں کا سفر کرتی ہیں، اور کتنا زیادہ ان کے لیے وہ ہیکٹک ہوتا ہے کہ چنچی میں مرد حضرات اور آپ سمجھ لیں خواتین اتنا جو کہ بہت کنجسٹڈ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو لے کر میں نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے اور میں نے اپنی آپ کہنے عمل کے ذریعے میں نے کوشش پوری کی ہے کہ خواتین، نہ صرف خواتین مجھ سے انسپائر ہوں. آپ کو میں ایک واقعہ بتاتی ہوں، یہ 2 دن پہلے کا ہے. مرد حضرات بھی مجھ سے انسپائرڈ ہو رہے ہیں جنہیں ایک ڈر، ایک خوف ہوتا ہے کہ یار ہم بائک روڈ پہ نہیں چلا سکتے اور ہمیں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو جائے گا. بچے، ینگسٹرز وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ بچے آپ جب آپ کر سکتی ہو تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے کہاں سے چلانا سیکھی؟ میں آپ کو بتاؤں گی، میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، 24 ایئرس ہے، وہ اس کی ایج ہے، اس نے مجھ سے انسپائر ہو کے ایڈمیشن لیا اور اب وہ سیکھ رہا ہے. مطلب صرف خواتین کو دیکھ کے انسپائر نہیں کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی ہمارے لیے کہیں گے وومن امپاورمنٹ ہے کہ مرد حضرات ہم سے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں. ان کا یہ ہے کہ جب خواتین کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ خواتین کو کار چلانے کے لیے، کار چلانا سکھانے کے لیے ڈرائیونگ اسکول موجود ہیں. کراچی میں ایسے کتنے ادارے، کتنے اسکولز قائم ہو چکے ہیں جو لڑکیوں کو، خواتین کو بائک چلانا سکھا رہے ہیں؟ تقریباً جو میری نالج میں آلموسٹ 10 سے 11 میں ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں. 10 سے 11 ایسے ادارے موجود ہیں اس وقت جو خواتین کو بائک چلانا سکھا رہے ہیں. ان میں فیمیل انسٹرکٹرز موجود ہیں. ان میں فیمیل انسٹرکٹرز ہیں جو ان کو تھیوری کلاسز کے ساتھ پریکٹس بھی دے رہی ہوتی ہیں، روڈ کانفیڈنس بھی دے رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ ہماری لیے بڑی یہ اچیومنٹ ہے کہ خواتین کو سکھا رہی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے. اور یہ بہت پازیٹیوٹی کی طرف ہے کہ سوسائٹی ہماری پازیٹیو ایسپیکٹ کی جانب جا رہی ہے. جیسے ابھی علیزے نے کہا کہ انہوں نے ایک ریلی کا باقاعدہ اہتمام کیا تھا، تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس طرح کے جو ورکشاپ ٹائپ ہیں یا ریلیز ٹائپ ہیں تو ان کا انعقاد مہینے 2 مہینے میں ہونا چاہیے تاکہ تھوڑی سی موٹیویشن بڑھے؟ اس سلسلے میں علیزے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس بارے میں کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا اپنا انپٹ دیں. اور کچھ میں چونکہ کراچی کے ثقافتی حوالوں ہوں یا یوتھ کو پروموٹ کرنے کی بات ہو تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک نام آتا ہے محمد احمد شاہ، پریزیڈنٹ آرٹس کاؤنسل ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز. وہ بہت آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں، تو ہم ان سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ وہ اس سارے معاملے کو کہیں ہمارے لیے بہتر کریں. اور میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جی، آج سے تقریباً جو پچھلے سال جو وومن کانفرنس ہوئی ہے، اس سے پچھلے سال جو ہوئی تھی، اس میں احمد شاہ صاحب نے یہ اقدام اٹھایا تھا. انہوں نے تمام رائڈرز کو بلایا تھا، خواتین کو، اور باقاعدہ وہاں پر ان کو جیسے ایک ورکشاپ ٹائپ کی بھی دی تھی
اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پورا ایک آرٹس کونسل کا چکر لگا کے وہ ریلی ٹائپ، جی ریلی ٹائپ کی انہوں نے یہ کی تھی، اور تقریباً تمام ہی کراچی کی تمام جو ہیں وہ خواتین آئی تھیں اس کے اندر، جس میں بزنس مین بھی تھیں جنہوں نے اپنا کاروبار خود شروع کیا ہے، جس میں بائک رائڈرز بھی تھیں، یعنی ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین آئی تھیں. اور اس میں جو سب سے مزے کی ایکٹیویٹی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے جب بائک کا چکر لگایا تو وہاں پر جتنی خواتین تھیں ان کے چہرے پہ مجھ سمیت ایک بھرپور طریقے کی خوشی تھی. ایک مطلب لگ رہا تھا کہ ہم بھی جو ہیں وہ ایک ترقی یافتہ ملک میں ایک شامل ہو چکے ہیں، جہاں پر ہمارے مردوں کی، ہماری عورتوں کی سوچ جو ہے وہ اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں آگے. بالکل صحیح ہے. مدیہ صاحبہ، اس سلسلے میں یقیناً آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے اور ایک دفعہ پھر اسی طرح کی کوئی چیز ڈیولپ کریں تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے اور یہ سوچ آگے بڑھے، کیونکہ جب خواتین بائک چلائیں گی تو لازمی وہ جو اخراجات ٹرانسپورٹ کے ہیں وہ بچیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب خواتین بائک چلائیں گی تو ان کا سب سے امپورٹنٹ چیز جو رکشا اور ٹیکسیز کے اندر ان کا کرایہ لگتا ہے، بہت کرایہ لگتا ہے، ٹائم بچے گا. ان کا مین چیز ٹائم، اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ کہتے ہیں نشاندہی کرنے والی چیز، مرد حضرات کے اوپر سے ایک ایکسٹرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. جو خواتین ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ والد صاحب آئیں گے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بھائی آئے گا، بھائی کے 10 کام ہیں، والد لیٹ ہو گئے تو وہ آنے جانے سے بیٹھی ہیں. آئے گا بالکل. یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں نہ صرف مرد حضرات کے لیے ریلیف ہوگا، خواتین خود بھی مختار ہو جائیں گی اور اپنے کام خود کیا کریں گے، اور یہ میرے خیال سے سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ پازیٹیوٹی ہے. اور خواتین کو امپاورمنٹ کے حوالے سے میرا خیال ہے سندھ حکومت کا بھی ویژن ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ہے، فیڈرل جو ہے ان کا بھی یہی حوالہ ہے. مہناز صاحبہ، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ جو سوشل حوالے ہیں خاص طور پہ خواتین کو بہتر کرنے کے، آپ ایک NGO بھی رن کرتی ہیں بیٹی والا کے نام سے شاید. جی جی. تو بیٹی والا کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں کچھ بتا دیں. اچھا سر، اس میں یہ کہ بیٹی والا کا نام فی الحال ہم نے تھوڑا سا چینج کر کے شہنائی کے نام سے رکھا. شہنائی کر دیا. کمپنی ہے جی، کمپنی ہے، اس کی پرائیویٹ کمپنی ہے، ہم نے کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بچیوں کے جہیز کے سامان کا ہوتا ہے، پیکج ہوتے ہیں ہمارے پاس. بچیوں کے سامان مطلب جہیز کے پیکیجز آپ جو ہے وہ دیتے ہیں. رخصتی پیکج، مکمل رخصتی پیکج ہوتا ہے ہمارے پاس. تو اس میں یہ ہے کہ سر کہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں کیا پورے پاکستان میں یہی ہے کہ مہنگائی اس قدر ہے کہ والدین کو بچیوں کو رخصت کرتے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایسے پیکج بنائے ہیں کہ 2 لاکھ سے ہمارا پہلا پیکج شروع ہوتا ہے، 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک کا پیکج ہوتا ہے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی فیس بک پہ کہ وہ انٹرویو لیے جا رہے تھے کہ ایک شادی پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے نارمل شادی پہ. تو کسی نے 12 لاکھ مطلب بتایا. غریب کی بیٹی کی شادی، غریب کی بیٹی ہو یا امیر کی بیٹی ہو، سر ہمارے پاس کمپنی ہے، کمپنی کے ریٹ پہ ہم نے ان کو ریزنیبل پیکج ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی بھی ہمارے سے خرید سکتا ہے. تو کوئی انٹرویو دے رہے تھے، کوئی 12 لاکھ کہہ رہے تھے، کوئی 18 لاکھ کہہ رہے تھے، کوئی 20 لاکھ کہہ رہے تھے، کوئی 15 لاکھ کہہ رہے تھے. میں نے پھر کمنٹ بھی کیا تھا، میں نے کہا میں یہی سارا کام 2 لاکھ میں بھی کر کے آپ کو دے سکتی ہوں. واہ واہ ماشاءاللہ. 2 لاکھ والا جو ہمارا پیکج ہوتا ہے اس میں پورا 4 پیس فرنیچر، پورا بیڈ روم سیٹ ہوتا ہے، 100 افراد کا کھانا ہوتا ہے، فرنیچر ہوتا ہے، الیکٹرونک کا پورا سامان مکمل اس میں ہوتا ہے. باقی برتن، کروکری، مثلا ٹیشو پیپر تک کوئی چیز آپ کو باہر سے لینی نہیں پڑے گی، انہی پیکج میں ہم لوگ کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور سوشل کام کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کے، بہت ساری بچیوں کے ایسے مسائل ہم نے دیکھے. اور ابھی جو لوگ آتے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ ابھی 2 لاکھ بھی افورڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو آپ یہ جو 2 لاکھ کا پیکج ہے یہ آپ قسطوں میں لیتی ہیں یا کیا کس طرح ہوتا ہے یہ؟ نہیں سر، اس میں قسطوں والا نہیں ہے. یہ ہمارا اصل میں کمپنی کے ریٹ پہ ہم نے آگے کانٹیکٹ کیے ہوتے ہیں، کمپنی کے ریٹ پہ ہم نے ریزنیبل سامان وہاں سے مل جاتا ہے. پھر اس میں پیکج ہم بنا کے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 10,000 روپے سے پہلے بکنگ ہو جاتی ہے. باقی پیمنٹ اس وقت دینی ہوتی ہے جس وقت سامان ڈیلیور کروانا ہوتا ہے، یا کھانا ان کا جس ٹائم جو ڈیٹ پہ کھانا ان کا جاتا ہے اس وقت وہ اپنی پیمنٹ پوری کر دیتے ہیں. تو یہ ریزنیبل پیکج ہوتے ہیں اور بہت اچھا ہے میرے خیال میں. جتنا لوگوں کے مسئلے مسائلوں کا اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے چیزوں کا اس چیز کا حل ہو گیا ہوا. اور کتنے پیکج بنائے ہوئے ہیں اس میں کیا کیا ہے تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا. سر ہمارے پاس اس وقت 5 پیکج ہے. ایک پیکج A ہے، B C D، 4 پیکج ہے ہمارے پاس. 4 پیکج، ایک پیکج 2 لاکھ روپے کا، ایک 3 کا، ایک 4 کا، ایک 5 لاکھ کا.
2 लाख वाला जो पैकेज है उसमें 100 अफराद का खाना, पूरा फर्नीचर, पूरा इलेक्ट्रॉनिक का सामान। दूसरा जो पैकेज हमारा 3 लाख का है, उसमें 200 अफराद का खाना है, उसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी और फर्नीचर का पूरा सेट, बेडरूम सेट है। फिर चौथा जो पैकेज है उस पैकेज में हमारे 300 अफराद का खाना आ जाता है, उसमें डीको फर्नीचर आ जाता है। जो डीको फर्नीचर जो हमारे पास पैकेज में 5 लाख वाले में जाता है, 300 अफराद का खाना होता है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है, बाकी डीको का जो फर्नीचर होता है वही डीको का फर्नीचर इस वक्त आप मंजूर कानूनी या डिफेंस में किसी एरिया से भी 5 लाख का सिर्फ वो डीको का फर्नीचर होता है, बाकी सामान छोड़ के। तो ये चीज़ें ये कि काफ़ी हद तक अच्छा रिस्पॉन्स, अल्लाह का शुक्र हमारा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, जो लोग आते हैं लेके जाते हैं, माएँ दुआएं दे के जाती हैं। अब तक कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिनकी शादी आप मतलब जहेज़ के मामलात आपने निपटाए? मेरे ख्याल में सर इतना मेरे आइडिया नहीं, मेरे ख्याल में 1300-1400 माशाल्लाह 1300-1400 बच्चियों का जहेज जो है वो आपकी एनजीओ जो है वो दे चुकी है। और मतलब आप ये कह रही हैं कि वो जो 2 लाख का पैकेज आपने पहला पैकेज बताया, तो वो 2 लाख का पैकेज जो है उसमें वो तमाम चीजें आपने शामिल कर दी हैं कि जो एक नॉर्मल बच्ची की शादी के एक शादी में अखराजात होते हैं, उसमें खाना भी शामिल है। ज़्यादा जो नॉर्मल फैमिली होती है मेरे ख्याल में 100 अफराद, जी हाँ, तो नहीं है, 100 अफराद का खाना उसमें होता है, पहले पैकेज में होता है, फर्नीचर भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक का भी सामान है, कोई चीज़ उनको वालिदैन को बाहर से लेनी नहीं पड़ती। और दूसरा ये कि टाइम की भी बचत हो जाती है। मसलन एक चीज़ के लिए आप मार्केट जाओगे, आने जाने का रक्शे के किराए कितने बढ़ जाते हैं, फिर टाइम आपका कितना, फिर रश इतना होता है। तो ये है कि सारे एक छत के नीचे पूरा सामान, पूरा पैकेज उनको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी जो जगह उनकी बताई जाती है कि खाने का, तो खाना हमारा वहाँ पे हमारी गाड़ी पहुँच जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सहूलतें दी जाती हैं। देखें अल्लाह पाक अलीज़े कितना अच्छा काम ये है कि मतलब 16 मतलब मुझे आइडिया नहीं था इतनी माशाल्लाह इन्होंने काम किया है। महंगाई के इस दौर में अभी शहजादी कमल हमारे साथ कुछ प्रोग्राम पहले थी, तो उन्होंने कहा कि एक मखसूस तादाद है जो ख़वातीन की उम्र जो है वो शादी की उम्र से क्रॉस कर रही है, 35-40 की तरफ जा रही हैं। क्या वजह है कि जो ये शादी के मामलात जो हैं वो इतने सुस्त रवि का शिकार हैं या रुके हुए हैं? कुछ मसाइल, चूँकि आप कलमकार हैं। देखें, 2 तरीके के मसाइल हैं शादी के मामलात में। एक होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी बात ये है कि इंसान की इस दौर में ख़वातीन जो हैं, मैं ख़ुद एक लड़की हूँ, लेकिन मैं एक लड़की होने के बावजूद ख़वातीन की इस बात से इख्तलाफ करूँगी कि वो पहले ज़रूरत के बारे में नहीं सोचती, पहले वो अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचती। मतलब खूब से खूबतर की तलाश ने रिश्ते रोके हुए। खूबतर की तलाश भी है, और दूसरा ये कि आजकल ना जॉब्स हैं और ना ज़्यादा हलाल कमाने वाले लड़के हैं। उसके बाद ख़वातीन के अपने मसले मसाइल बहुत हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, और ज़ाहिर है हर माँ बाप अपनी बच्चियों के लिए अच्छे से अच्छा घर चुनने की कोशिश करते हैं। ये तो सबकी ख्वाहिश होती है, भले वो एक फ़कीर की बेटी हो, भले वो एक बादशाह की बेटी हो, नसीबों का कुछ पता नहीं होता। लेकिन अभी सुस्त रवि की जो सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि हमारी सोच जो है ना वो दूसरे की सोच से मैच नहीं कर रही, हमारी क्लास दूसरे की क्लास से मैच नहीं कर रही। आजकल तकरीबन 70% लड़के जो हैं वो 9 to 5 जॉब करने वाले हैं, जो अपने घर की ज़रूरियात को भी पूरा कर रहे हैं और अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर रहे हैं। उसमें उनके लिए एक बहुत अच्छा लग्जरियस घर लेना, एक लग्जरियस गाड़ी लेनी, और उसको फिर उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना, क्योंकि अब आप एक मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से जब आप एक हाई क्लास में जाते हो, जब आप एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पर जाते हो तो उसके अखराजात बढ़ते हैं। तो मर्द हजरात जो हैं वो अपनी हर चीज़ को साथ लेके चलते हैं, उनका एक शेड्यूल, पेमेंट शेड्यूल बना होता है, एक इतना घर में देना है, इतना अपना ख़र्चा निकालना है। तो मेरी भी ख़वातीन से दरख्वास्त यही है कि अपने लालच को थोड़ा कम करें, और जो हमारे मुआशरे की जो सख्तियां हैं, हमारे जो मामलात हैं, उनको समझते हुए और अपने माँ बाप की फ़िक्र को समझते हुए, उनके बोझ को समझते हुए, जिस पर वो राज़ी हैं आप भी उस पर राज़ी हो जाओ। आप उनसे इस बात पर इख्तलाफ ना करो कि अम्मा ये इतना कम कमाता है, मैं इसके साथ गुजारा नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। बाकी वो आपका नसीब है, क्योंकि अल्लाह ताला जब कहते हैं ना इंसान के अंदर रूह डालता है, उससे पहले उसका नसीब लिख देता है, उसका रिस्क लिख देता है। तो आप जब किसी के घर में जाओगे तो अच्छी नीयत से जाओ कि अल्लाह ताला मेरा नसीब, मेरा कदम इतना अच्छा हो कि सामने वाले का घर जो है वो भर जाए।
मदिया मसूद साहिबा, आखिरी मिनट है मेरे पास। मैं जानना चाहूँगा कि जो बात अलीज़े कर रही हैं कि अब जो ख़वातीन बाइक चला रही हैं, जॉब पे जा रही हैं, यकीनन वो अपने भाई का, वालिद का, शौहर का हाथ बटा रही हैं। हमने एक सहाफ़ी की हैसियत से जो कुछ पढ़ा है तो उसमें एक लाइन ये भी कहीं हमें मिलती है कि उन्हीं कौमों ने तरक्की की है जहां आपने मर्द और औरत की तखसीस छोड़कर काम किया है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी इस आखिरी मिनट में आज की ख़वातीन को, आज की लड़कियों को? मैं आज की ख़वातीन और आज की लड़कियों को ये अपना पैगाम देना चाहूँगी कि मुल्क की तरक्की के लिए, मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें, ठीक है, आगे आएँ। और ख़वातीन के साथ साथ उनके वालिदैन को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी, अपनी बेटियों पर, अपनी बहनों पर आप ट्रस्ट करें, उन्हें खुद मुख्तार बनाने के लिए आप उन्हें कॉन्फिडेंस दें, आप उन्हें खुद एतमादी दें ताकि वो आगे बढ़े, मुआशरे में बेहतर काम कर सके, मुआशरे का एक बेहतर हिस्सा बन सके। तो ख़वातीन को चाहिए ज़रूर आएँ, ठीक है, आप बाइक राइडिंग सीखें, बाइक चलाना सीखें और अपने काम खुद करने की आदत डालें। बहुत शुक्रिया महनाज अख्तर साहिबा आपका, बहुत शुक्रिया अलीज़े मुस्तफ़ा आपका, बहुत शुक्रिया मदिया मसूद आपका। जो आज की गुफ्तगू से जुमला हासिल हुआ वो यही कि आज के मर्द को, चाहे वो भाई है, शौहर है, बाप है, ये समझना है कि अपने घर की औरत को, घर की बेटी को, आज की लड़की को, आज की औरत को अगर आप एतमाद देंगे तो यकीनन ये आपके घर के लिए और इस मुल्क के लिए खुश आइंद हवाला होगा, बेहतरी की तरफ मामला चले जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।